نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو اتنا آسان عمل بتانے والا ہوں کہ اگر 1 سال کے بچے سے بھی کہلوائیں تو وہ کہلوا سکے گا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل۔ اور ان کا فائدہ کیا ہے؟ ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر کسی کو اجازت عام ہے، لیکن صرف اور صرف ایک گزارش آپ سب سے یہ ہوگی کہ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ اچھی طرح آپ سب کو سمجھ آ جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حوصلے کے لیے اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔ میری بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا طاقت آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا ہے تو آج کے بعد اپنے آنکھوں سے انشاءاللہ مشاہدہ کریں گے۔ اور یہ بھی آپ سب کو بتاتے چلوں کہ بسم اللہ ہر کام میں کارآمد ہے، یعنی کسی بھی عمل میں اگر آپ بسم اللہ استعمال کرو گے تو ان کا فوائد بھی آپ سب کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث مبارک ہے، وہ میں آپ سب کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اگر کسی کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو کبھی بھی ان کو ناکامی نہیں ہوگی، یعنی اس کام میں جب تک وہ کامیاب رہے گا، جب تک وہ کام اس نے کمپلیٹ نہ کیا ہو، پورا نہ کیا ہو۔ اب کوئی بھی کام، یعنی جائز کام ہو، ناجائز نہیں۔ اب مثال دیتا ہوں، آپ چوری کرنے جا رہے ہو اور آپ نے بسم اللہ پڑھا تو یہ اللہ کے ساتھ آپ کا دشمنی ہو گیا۔ اب آپ دکاندار ہے، دکان کھولتے ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھا تو جب تک آپ کا دکان کھلا ہوا ہوگا تب تک اس میں برکت ہوگی، عزت ہوگی اور آپ کی وقار ہوگی۔ اور وہ کام، جو بھی کام ہو، آپ تجربہ کر لے۔ ایک چیز میں بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کام شروع کرتے ہو اور وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوتا، وہ کام ادھورا رہتا ہو، تو آج کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کریں، انشاءاللہ تعالی وہ کام بالکل پورا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بہت سارے عمل ہے، ہر ایک عمل آپ سب کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک یہ عمل ہے کہ اگر آپ کسی سے جائز پیار محبت کرنا چاہتے ہو، نکاح کے غرض کرنا چاہتے ہو تو 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں تو ان کی دل میں آپ کے لیے پیار پیدا ہوگی، عزت پیدا ہوگی، وقار پیدا ہوگی۔ اور محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائے ہیں اس ذات پر جن کے قبضے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان مبارک ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص 3 جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو وہ اگر سامری جادوگر دنیا میں اس سے بڑا جادوگر نہ گزرا ہے اور نہ آئندہ گزرے گا، وہ فرماتے ہیں اگر وہ بھی زندہ ہو کر دوبارہ دنیا میں آ جائے اور آپ کے اوپر جادو منتر سپلی علم کرے گا، یعنی جادو آپ کے اوپر کرے گا، سادہ سمپل الفاظ میں،
تو آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے تو آپ کے اوپر شاید جادو منتر کچھ ہو، اس وجہ سے رکاوٹ ہے۔ آپ کا کہیں پر رشتہ نہیں ہو رہا تو بندش ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 3 جگہوں پر بسم اللہ پڑھتے ہوں تو آپ کے اوپر کبھی بھی کوئی بندش اثر نہیں کرے گا۔ یعنی یہ 3 جگہ اگر آپ ایک مرتبہ صرف بسم اللہ پڑھو گے اور اپنے زندگی کا معمول بناؤ گے تو ان کے اتنے حیرت انگیز فوائد ہیں میرے بھائی، کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، مشاہدہ کیا ہوا ہے۔ ایسے بیمار کہ لا علاج، ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے، امریکہ سے ان کے کاغذات فیل آئے ہیں، لیکن جب سے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ عمل کیا 3 جگہ پر، تو اللہ جل شانہ نے ایسی شفا عطا فرمائی، شاہد کہ آپ نے اگر پہلے دیکھا ہوگا، اب دیکھا ہوگا، تو آپ کہتے تھے کہ وہ ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کہ یہ بیمار تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہو، اور ایک نقش بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا انشاءاللہ میں اینڈ میں دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، 3 جگہ کون سی ہیں؟ ایک یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہو تو گھر کے دروازے کے باہر 2-3 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ جیسے آپ بسم اللہ پڑھو گے تھوڑی دیر ٹھہر جا، ٹھیک ہے، اور پھر دایاں پاؤں گھر کے اندر داخل کر لے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ جو شیاطین آ رہے ہیں، جو جنات آ رہے ہیں، جو بھی پلید چیزیں ہیں، وہ وہاں سے واپس چلی جائے گی، اور وہ کہے گا کہ یہاں پر ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر اضافی ایک چیز بتاؤں کہ جیسے آپ گھر میں آتے ہو اور گھر میں آتے ہی سلام کرو، تو محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ وہاں سے جب تک آپ اس گھر میں ہوں گے تو وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگی، اور کوئی بھی مطلب فساد والی چیز جو ہوگی وہ وہاں سے بھاگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری جگہ جب آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے تو وہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے، یعنی واش روم میں اگر آپ جاتے ہو تو تھوڑی دیر دروازے میں کھڑے ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر بایاں پاؤں اندر کر کے داخل ہو۔ انشاءاللہ تعالی وہاں سے بھی آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، جو بھی شیاطین، جو بھی مطلب پلید چیزیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ اندر نہیں جا سکے گی۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا وہ ہوگا جو واش روم میں ہوتا ہے اور اپنا تقاضا پورا کرتا ہے، تو اس وقت ان کو پتہ نہیں کہیں کہیں سے جو ہے نا خیال آتے ہیں، پرانے خیال آتے ہیں، وہاں پر ہر چیز ان کو یاد آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور تیسری جگہ جب آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کپڑے اتارنے لگے ہو، چینج کرنے لگے ہو، جب آپ نے کپڑے تبدیل کرنے ہو، تو اس سے پہلے ایک مرتبہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی جب تک آپ زندہ ہوں گے آپ کے اوپر کوئی بھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کوئی بھی چیز ہوگا پلید آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ اچھا، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک اور بڑا فائدہ اور نقش مبارک دینے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نقش ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے، صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے۔ اگر آپ ناجائز مقصد کے لیے استعمال کرو گے تو وبال آپ کے اوپر لازمی ہوگا، آپ کی ہلاکت کنفرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر کوئی لکھ سکتا ہے، اسکرین کے اوپر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے، بہت آسان ہے، بچے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، اپنے پاس رکھ لینا ہے، لیکن
جس مقصد کے لیے آپ لکھ رہے ہوں، چاہے شادی کے لیے، نکاح کے لیے، دولت کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے اگر آپ لکھو گے اور اپنے پاس رکھو گے تو وہی چیز آپ کو حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہت جلد وہی چیز آپ کو ملے گا، لیکن پختہ یقین اور آپ کا عقیدہ پکا ہونا چاہیے۔ میں اپنے یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا نام لکھو یا کوئی فرعون کا نام لکھو، نمرود کا نام لکھو، شیطان کا نام لکھو، اس کا میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں کیا ہے؟ 3 اللہ کے نام ہیں، ٹھیک ہے، 2 صفتی ہیں اور ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے فوائد اس پر اگر 100 ویڈیو میں بناؤں 100 ویڈیو تو وہ کم ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ بھی اگر ضرورت پڑی، آپ لوگوں کو یہ چیز سے فائدہ ہوا، انشاءاللہ آئندہ بھی اس پر لازمی ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔